میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ اپنے گھر میں بلانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر میں آنے سے نہیں روکا۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو بظاہر اس دنیا کے اندر بظاہر بازار میں، گھروں میں، گلی کوچوں میں ویسے ہی گھوم رہے ہیں، اور وہ مسجد میں نہیں آئے اور وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ہی نہیں ملی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا، نماز کے لیے آیا، جمعے کے لیے آیا، گویا کہ اللہ پاک نے اس پر محض اپنا فضل و کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا۔ ہم تو کچھ نہیں تھے۔ اگر کوئی آج اس وقت 25 سال کا ہے تو وہ ذرا غور کرے، آج سے 26 سال پہلے دنیا تو تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ دنیا تو تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ اگر کوئی 30 سال کا ہے تو وہ ذرا غور کرے، آج سے 31 سال پہلے دنیا تو تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ اسی طرح کوئی 50 سال کا ہے تو وہ ذرا غور کرے، 51 سال پہلے دنیا تو تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ اسی طرح اپنی عمر کے لحاظ سے ہر کوئی آج خود ہی غور کرے، فکر کرے کہ میں آج سے 30 سال والا 31 سال پہلے نہیں تھا، 25 سال والا 26 سال پہلے نہیں تھا، 40 سال والا 41 سال پہلے نہیں تھا، 50 سال والا 51 سال پہلے نہیں تھا، 60 سال والا 61 سال پہلے نہیں تھا، 70 سال والا 71 سال پہلے نہیں تھا، 80 سال والا 81 سال پہلے نہیں تھا، 90 سال والا 91 سال پہلے نہیں تھا۔ اگر کوئی 100 سال کا ہے تو 101 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ جو آج 2023 میں زندہ ہیں، جو 1923 میں زندہ تھے، کتنے تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی بالفرض زندہ بھی ہے تو لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ویسے نہیں دیکھتی جیسے میری اور آپ کی دیکھتی ہیں، ان کے کان ویسے نہیں سنتے جیسے میرے اور آپ کے سنتے ہیں، ان کی زبان ویسے نہیں بولتی جیسے میری اور آپ کی بولتی ہے، ان کا جسم ویسے نہیں کام کرتا جیسے میرا اور آپ کا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ذرا غور کریں، آج سے چند سال پہلے ہم تو دنیا میں نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن دنیا تھی تو پتہ چلا اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں بنایا، ہمیں اتنا بڑا خوبصورت وجود دیا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر انسان بنا کر ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی چرند بنا دیتے، کوئی پرند بنا دیتے، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتے، کوئی مچھلی بنا دیتے، کچھ بھی تو بنا سکتے تھے، یا پھر جن بنا دیتے، جن بھی تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد بھی کتنے احسانات کیے۔ جس وقت میں اور آپ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اس وقت ہمارا پورا جسم صحیح سلامت تھا، ہمارا پورا جسم صحیح سلامت تھا۔ آنکھیں بھی موجود تھی جو کہ دیکھ رہی تھی، آج بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی موجود تھے جو کہ سن رہے تھے، آج بھی سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی موجود تھے، زبان بھی موجود تھی، ناک بھی موجود تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی نابینا پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کوئی ہاتھ پیر سے معذور بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمارے دل تو ہوتا لیکن دل کی بیماری میں پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں جسم کے اندر کوئی بھی نقص کے ساتھ پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے پورا جسم صحیح سلامت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اس انسان سے، مجھ سے اور آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اور بھی احسانات فرمائے۔ کیا احسانات فرمائے؟ کہ جس وقت ہم دنیا کے اندر تشریف لائے، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، کسی بھی مذہب میں پیدا کر دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور بھی احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یونس علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، یوسف علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا کر دیتے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، کسی کے بھی دور میں پیدا کر دیتے، لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ اپنے محبوب، اپنے پیارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ نبیوں کو تھا، جبھی تو دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کے امت میں بطور نبی نہیں بلکہ امتی بنا کر بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے رسول، اپنے پیارے رسول، وہ خاتم الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ امام الرسول، اس کی امت میں بطور امتی ہی پیدا کر دے۔ مجھے نبوت نہیں چاہیے، میں تو اس کے امت میں امتی بننے کو بھی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے، ان کی یہ دعا اللہ نے قبول بھی کی۔ قیامت سے پہلے وہ آپ علیہ السلام کی امت میں بطور امتی آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اور آپ نے کوئی درخواست دی تھی؟ میں نے اور آپ نے کوئی اللہ سے گزارش کی تھی؟ نہیں، یہ تو اللہ نے خود ہی ہمیں اس قابل سمجھا، ہم سے پیار کیا، ہم سے محبت کی، اور آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ آج کے کافر جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ پرانے زمانے کے کافروں سے بہتر ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ 4200 مذہب والوں کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے نہیں، درندوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، جتنی بھی مخلوقات جاندار ہیں، تمام جاندار کے لیے آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو آپ علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہیں، ان کی امت میں آج ہم زندہ ہیں۔ تو آج کا کافر پرانے کافروں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے طفیل ان سے بہتر ہے، اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں جو کہ آج سے پہلے کافر تھے۔ تو آپ علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئے، اسی لیے آئے کہ تاکہ میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بن جاؤں۔ ساری انسانیت کے لیے آئے اور قیامت تک کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے۔ ہر نبی آتے اپنے وقت کے مطابق چلے جاتے، ان کا وہ دور ختم ہو جاتا، نیا نبی آ جاتا۔ اسی طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن آخر میں آپ علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اب آپ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا ہر امتی آپ علیہ السلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو بھی اس سنت کے مطابق لانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں وہ گھوم رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں جنت میں پہلے ہی دکھا دی، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا۔ وہاں پر گھوم رہے ہیں، اچانک دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہو،
میرے ساتھ اور بھی کوئی ہو، یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا کہ ان کے سامنے ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھنے لگے اے اللہ یہ کون ہے، اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں جن کا نام ہے اما حضرت حوا علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ کہ اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرح نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جس وقت بنایا سب سے پہلے ان کے لیے مٹی کو جمع کیا، گارے کو جمع کیا، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے اندر اس میں جان پھونک دی۔ لیکن جس وقت اما حوا علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے بنایا۔ کیوں پسلی مبارک سے بنایا؟ تاکہ اس بات کو بتا سکیں کہ یہ پردے کی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ پردے کی چیز ہے۔ اس کی عظمت کو بتایا، اس کی قدر و قیمت کو بتایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، پردے سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم اب آپ میں اللہ پاک نے واحد ایک نکاح ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے خود پڑھایا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، آسمانوں پر پڑھایا، جنت میں پڑھایا۔ اس کے بعد کہا کہ اے آدم اب ہم نے آپ کو یہ نعمت بھی دے دی، جنت میں پہلے بہت ساری نعمتیں تھیں، چلو آج ہم نے آپ کو آپ کی اہلیہ کی صورت میں، آپ کی بیوی کی صورت میں، تاکہ آپ کی اولادیں ہوں، آج آپ کو ہم نے یہ نعمت بھی دے دی۔ اب آپ شکرانے کے طور پر اس کا مہر ادا کرو، اس کا مہر ادا کرو۔ آج بھی مہر ہوتا ہے، نکاح میں مہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مہر حضرت آدم علیہ السلام نے دیا۔ پوچھا اے اللہ میں کیا مہر دوں؟ یا اللہ میں کیا مہر دوں، کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جب سارے نبی آ جائیں گے، آخر میں میرا آخری محبوب نبی آئے گا جس کا نام ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایک بار درود پڑھ دو، آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ اس پر ایک بار درود پڑھ دو، آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت سب سے پہلے، جب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ کوئی اور تھا، وہ تو اکیلے تھے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مہر ادا ہو گیا، وہ مہر ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا۔ اب شیطان جو کہ وہاں پر دھمکی دے کر آیا تھا، شیطان جو کہ عرش پر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس نے وہاں دھمکی دی تھی، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اختیارات لیے، قیامت تک کی زندگی لی اور اپنے ساتھ ایک ایسی فوج لی اور ایسے اختیارات لیے کہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس نے سارے اختیارات لے لیے۔ اس کے بعد وہ وہاں آدم علیہ السلام کے پاس مختلف صورتوں میں گیا، کبھی کچھ بن کر جاتا، کبھی کچھ بن کر جاتا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے کو کہتا جس درخت سے اللہ پاک نے کھانے پینے سے منع فرمایا تھا۔ کبھی کسی صورت میں جاتا، کبھی کسی صورت میں جاتا، آدم علیہ السلام منع کر دیتے، آدم علیہ السلام منع کر دیتے کہ نہیں ہمیں اس درخت کا کچھ نہیں کھانا، مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس درخت سے کچھ نہیں کھانا۔ وہ ہمدرد بن کر کبھی کسی روپ میں آتا، کبھی کسی روپ میں آتا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آخر میں جب شیطان نے دیکھا کہ آدم میری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، اس نے دل کے اندر ایک بات سوچی اور کیا کہا، اس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پہلی جھوٹی قسم، سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے وہاں پر کھایا،
سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے وہاں پر بولا، اور سب سے پہلی جھوٹی اللہ کی قسم شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کھائی۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اگر آپ اس درخت سے یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے، اور کبھی بھی آپ اس جنت سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کی بیوی اماں ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اب میں جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان، جو کہ وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ شیطان ہے، انہوں نے سنا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی قسم سنی نہیں تھی۔ اس نے جب سنا آدم علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، فوراً یقین کر لیا، فوراً یقین کر لیا اور اس درخت سے پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اس درخت سے کچھ نہ کھانا، اور آپ نے آج اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب آپ اس جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے امتحان لیا، کس کی صورت میں؟ اس شیطان کو بھیجنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ جب امتحان میں فیل ہو گئے، جب امتحان میں فیل ہو گئے تو اس فیل ہونے کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر آ گئے۔ پتہ چلا کہ جنت نافرمان لوگوں کی جگہ نہیں ہے، نافرمانی جو کرے گا وہ جنت میں نہیں رہے گا، وہ پھر دوسری جگہ رہے گا۔ تو بطور انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اس کے بعد وہ دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب رات دن سوچتے، رات دن روتے، اماں ہوا علیہ السلام بھی روتی، آدم علیہ السلام بھی روتے، یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، یہ کون سی ہم سے لغزش ہو گئی، اس شیطان نے ہم سے جھوٹ بولا، اس شیطان نے ہم سے جھوٹ بولا اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، شیطان جھوٹوں کا جھوٹا ہے، شیطان سب سے بڑا مکار ہے، شیطان سب سے بڑا فریبی ہے۔ شیطان کے وسوسے میں نہ آنا، شیطان کی چالوں میں نہ آنا، وہ مختلف طریقوں سے تمہیں ورغلائے گا، وہ مختلف طریقوں سے تمہیں بہکائے گا۔ وہ تمہارے والد آدم کا بھی دشمن تھا، اور یاد رکھو انسانوں تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 200 سال تک روتے رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالے اور فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں چند کلمات پیدا کیے۔ 200 سال بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، جس وقت آپ نے مجھے پیدا کیا میری نظر عرش پر پڑی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یہ محمد کوئی ہستی ہے، یا اللہ یہ محمد کوئی ہستی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی تو ہے، جبھی تو آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے، جبھی تو آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ محمد جو بھی ہے اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈالے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات وہ پڑھتے رہتے، رات دن پڑھتے رہتے۔ ان کلمات کے پڑھنے کے 40 دن بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو آج بھی جو کوئی، ہر کوئی گناہ گار ہے، ہر کوئی، میں اور آپ ساری دنیا کے مسلمان انسان وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس وظیفے کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، اس دعا کو یاد کر کے اپنی دعا میں، ہر دعا کے اندر اس دعا کو لازمی دہرائیں۔
ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے، اپنے انسان سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے۔ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ جو انسان ہے، یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا سے گئے، ان کے بیٹے شیث علیہ السلام بھی چلے گئے، اس کے بعد کئی ساری اولادوں میں سے چلے گئے۔ تو یہی شیطان، کون تھا شیطان؟ یہی شیطان ان کی اولاد کے پاس مختلف طریقوں سے آتا، اور آ کر سب سے پہلے اس نے ایک شخص کے دل میں ایک بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ آپ کے آباء و اجداد تو بڑی ہی نیک اور بڑی ہی اچھی طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے جیسی تمہارے بڑے کیا کرتے تھے۔ آپ ایسا کرو کہ اپنے بڑے کی ایک تصویر بناؤ، اپنے بڑے کی، اپنے بزرگ کی ایک تصویر بناؤ، اس تصویر کو اپنی مسجد کے کسی کنارے پر رکھو، جیسے ہی نماز پڑھنے لگو اس تصویر کو دیکھو اور سمجھو جیسے یہ عبادت کرتے تھے میں بھی ویسے عبادت کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات تھی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب کچھ لوگ اس تصویر کو دیکھتے اور اللہ کی عبادت کرتے، دل میں یہ نیت کرتے جیسے یہ عبادت کرتے تھے ہم بھی ویسی کریں گے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد والے آئے، وہ بھی یہ سمجھتے اس طرح عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد والے آئے، شیطان نے پھر حملہ کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس تصویر کو تھوڑا سا آگے لاؤ، اس تصویر کو تھوڑا سا آگے لاؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تصویر وہاں پڑی ہے، تم یہاں سجدہ کر رہے ہو، تصویر کے سامنے کرو، تمہارے بڑے تو یہاں پر کرتے تھے، یہ تصویر وہاں کس نے وہاں کر دی؟ اس کے بعد کچھ لوگ دنیا سے پھر چلے گئے۔ اس کے بعد شیطان نے مزید ورغلایا اور کہا یہ تصویر تو مٹ جاتی ہے، یہ تصویر تو ختم ہو جاتی ہے، ایسا کرو اس تصویر کو پتھروں کی طرح بناؤ، ایسا کرو اس تصویر کو پتھر کی طرح بناؤ، پتھر جلدی سے ختم نہیں ہوگا، پتھر جلدی سے ٹوٹے گا نہیں۔ انہوں نے اسی تصویر کو پتھر کی شکل دے دی اور اس کو کہتے ہیں بت۔ کیا کہتے ہیں؟ بت۔ اب جو بھی عبادت کرتا وہ اپنے عبادت خانے میں آتا، اس بت کو دیکھتا، اس کے سامنے سجدہ کرتا۔ اب ایک وقت آیا اللہ کا نام بھی بھول گئے، ایک وقت آیا اللہ کا نام بھی بھول گئے، اور جو وہ تصویریں تھی جو بعد میں بت کی شکل بن گئی، پتھر کی شکل بن گئی، اور شیطان نے اتنا ورغلایا کہ الگ الگ بتوں کو بنوایا۔ پہلے کہا اگر اولاد چاہیے اس والے بت سے مانگو، اگر کوئی روزی کا مسئلہ ہے اس والے بت سے مانگو، اگر اور کوئی ٹینشن ہے یہ والے بت سے مانگو۔ اس طرح کئی سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی عبادت خانے میں الگ الگ بت بن گئے، ایک ہی عبادت خانے میں الگ الگ بت بن گئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں تم اللہ کو بھول گئے، یہ کن چکروں میں لگ گئے، تم اللہ کو بھول گئے۔ شیطان نے ہمارے والد آدم کو بھی بہکایا تھا اور آج ہمیں بھی بہکا دیا۔ لوگوں یہ بت تو تم نے خود بنائے ہیں، لوگوں ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، ان کی یہ تو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری سنتے بھی نہیں ہیں، تم کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ لیکن سوائے 80 لوگوں کے ساری دنیا کے اس وقت انسانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ شیطان نے ان کا دل ایسا کالا کر دیا تھا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، سوائے 80 لوگوں کے کوئی بھی ان کی بات کو تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام تھک گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام تھک گئے، 950 سال کے بعد کہنے لگے اے اللہ میں نے ان انسانوں کو آپ کی طرف رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، صبح میں بھی بلایا، شام میں بھی بلایا، پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، غصہ کر کے بھی دیکھ لیا، آپ کے عذابات کا بھی بتایا، آپ کے بارے میں بتایا، لیکن یا اللہ یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، یا اللہ آپ اپنا فیصلہ فرما دیں اور آپ ان کو یہاں سے ختم فرما دیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اللہ پاک سے اس دور میں انسانوں کے لیے ایک بد دعا کی،
اس کے بعد اس کا اثر یہ ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب عنقریب ان انسانوں پر سوائے 80 مسلمانوں کے عذاب آئے گا، اور عذاب کی صورت کیا ہوگی کہ جو تندور آپ کے گھر کے اندر ہے، جس کے اندر آپ روٹیاں بناتے ہو، جس کے اندر آپ روٹیاں بناتے ہو، جس دن دیکھو اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آج کا دن ان انسانوں کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تو جب دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ جس دن یہاں سے پانی نکلے گا اس دن دنیا کی زندگی میں ان انسانوں کا آخری دن ہوگا سوائے آپ کے ماننے والوں کے، تو اپنے بیٹے کو سمجھاتے، وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً ایک کشتی بنانا شروع کر دی، فوراً ایک کشتی بنانا شروع کر دی، وہ دنیا کی پہلی کشتی، وہ دنیا کا پہلا پانی کا جہاز حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ اور لوگ مذاق بنا رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں تو سمندر بھی نہیں ہے، اے نوح یہ کہاں پر چلائے گا، یہ پانی کا جہاز کہاں لے کر جائے گا؟ اور نوح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، پانی کی صورت میں آئے گا، اس وقت میں اس کشتی پر سوار ہوں گا۔ اور وہ مذاق سمجھ رہے ہیں، اور وہ مذاق سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی، جس وقت عذاب آئے گا، جس وقت پانی آئے گا، جس وقت ایسا ہوگا ہم بھی کہیں جا کر چھپ جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی مکمل ہو گئی، وہ جہاز مکمل ہو گیا، اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ فوراً اپنے چاہنے والوں کو، ان مسلمانوں کو کہا کہ چلو کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ سارے مسلمان کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو کہ نافرمانوں میں تھا، فرمانوں میں تھا، اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، اے بیٹا آ جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے ابھی بارش ہوگی، طوفان آئے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اور وہ بیٹا کہہ رہے ہیں، اے ابا جان اگر بارش آئے گی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر بارش آئے گی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہاں تک کہ وہ تندور کا پانی نکلنا شروع ہوا، اور اس تندور سے بھی پانی نکلا، زمین کے ہر حصے سے پانی نکلا، آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا، یہ سمندر اوپر آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ زمین کے اندر پانی ہی پانی آنا شروع ہو گیا۔ اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ ساری دنیا کے انسان اس پانی میں غرق ہو کر مر گئے۔ وہ بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا وہ پہاڑ کو بھی نہیں چھوڑا، اس پانی نے پہاڑ کو بھی نہیں چھوڑا، سارے کے سارے پہاڑ دکھ ہی نہیں رہے، صرف پانی دکھ رہا ہے، اور ایک کشتی پوری زمین پر گھوم رہی ہے، ایک کشتی پوری زمین پر گھوم رہی ہے، اور اس کشتی کے اندر 80 کے قریب مسلمان موجود ہیں، اللہ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور ایک ایک جانوروں کا جوڑا موجود ہے۔ تو میرے عزیزو نوح علیہ السلام جس وقت اس کشتی میں تھے ساری دنیا میں پانی آ چکا تھا، یہ زمین نہیں دکھ رہی تھی، یہ پہاڑ نہیں دکھ رہے تھے سوائے پانی کے، اس پانی کے اوپر ایک کشتی کے۔ اللہ پاک نے پھر اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس پانی کو پی جا، اے زمین اس پانی کو پی جا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے نکلنے کے بعد اس زمین نے اس پانی کو پی لیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ پہ جا کے رک گئی۔ اس کے بعد وہ کشتی سے نیچے اترے، اب ساری دنیا کے اندر پانی تھا، پانی ختم ہو گیا، اب کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں جو بچے ہوئے، حام، سام، وہ ایک مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں چلا گیا، ایک شمال میں چلا گیا، اور نوح علیہ السلام خود جنوب میں چلے گئے۔ اس طرح دنیا کے چاروں کونوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود۔ اب اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے، ان سے یہ دنیا بنی۔ اور ہم جو ایشیا والے ہیں ہم سام کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ سام کی اولاد ہیں۔ ہم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس کے بعد ایک دن
حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ تھا کہ وہ مٹی سے مشکیزہ بناتے تھے، مٹی سے مشکیزہ بناتے تھے۔ آپ یہ سمجھے کہ پانی کا مٹکا بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ پانی کا مٹکا بناتے تھے۔ ان کا یہ کاروبار تھا، ان کی یہ تجارت تھی، وہ پانی کا مشکیزہ بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے ایک مشکیزہ خریدا۔ ایک مشکیزہ خریدنے کے بعد نوح علیہ السلام کے سامنے اس مشکیزے کو توڑنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس مشکیزے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ میرے سامنے اس کو توڑ رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا جو کہ انسان کی شکل میں تھا کہ میں نے تو اس کو خرید لیا ہے، یہ میری چیز ہے، جو مرضی کروں، یہ میری چیز ہے، جو مرضی کروں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے تو اتنی محنت سے بنایا اور آپ اس کو توڑ رہے ہو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اے نوح، کہ جس وقت اللہ پاک نے ان انسانوں کو بنایا، اللہ پاک نے ان انسانوں کو بنایا، ان انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور آپ نے اللہ پاک سے بد دعا کر کے ان تمام انسانوں کو ہلاک کروا دیا۔ تو نوح علیہ السلام کو جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک انسانوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک انسانوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرتے اور روتے رہتے۔ نوح علیہ السلام کو نوح کیوں بولتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو نوح کیوں بولتے ہیں؟ نوح نکلا ہے نوحہ سے۔ کس سے؟ نوحہ، رونے والا۔ آج بھی جو لوگ نوحہ کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ رونے والے، ماتم کرنے والے، اپنے آپ کو غم زدہ کرنے والے۔ تو نوح علیہ السلام کو نوح بھی اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ وہ ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ دیکھو کتنے سارے انسان آج جہنم میں چلے گئے، کتنے سارے انسان آج جہنم میں چلے گئے، اور اللہ پاک ایسی محبت کرتے ہیں کہ آج فرشتے کی شکل میں میرے پاس بھیج کر مجھے یہ گویا کہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو بنایا تھا، میں نے ان ہاتھوں سے ان انسانوں کو بنایا تھا، لیکن آپ کے وعدے کی وجہ سے میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک ایسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمان سے نہیں، ایک کافر سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں۔ ایک کافر کو بھی چاہتے ہیں کہ آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے اور اللہ پاک کی طرف آ جا، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ وہ ہر دور میں نئے نئے طریقے سے انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت گزار نبی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی دل کے اندر لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اللہ پاک سے دعا کرتے، اللہ پاک سے استغفار کرتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک وحی بھیجی اور پوچھا کہ اے ابراہیم، بتاؤ مجھے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی دوست دوسرے دوست کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ کوئی دوست اپنے قریبی دوست کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی دوست کسی دوست کو آگ میں نہیں ڈال سکتا، لیکن اے میرے اللہ، تو کیا آپ کسی نافرمان کو دوست بناتے ہیں؟ اللہ پاک سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ آپ تو کسی نافرمان کو اپنے دوست نہیں بناتے، اور مجھ سے خطا ہو گئی، اس پر میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کہ میں ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں کہ جو اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، جو اپنے گناہ پر پچھتاوا ہو جائے اور وہ آنسو بہائے اور مجھ سے معافی مانگے، میں ہر اس انسان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ کہ جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک کے سامنے استغفار کرے، تو گویا کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، یونس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی قوم والوں کو رات دن سمجھایا، رات دن کہا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، لوگوں تمہیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں تک کہ یہ
سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور کہنے لگے کہ ایک دن تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس عذاب کی لوگوں کو دعوت دیتے بتاتے کہ تم نافرمانی چھوڑ دو ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور یہ کہتے رہتے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ابھی کوئی وقت متعین نہیں تھا اور انہوں نے وقت بتا دیا کہ فلاں دن عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور پوچھا کہ اے میرے نبی، اے یونس، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے کہا ہے کہ فلاں دن عذاب آئے گا، آپ نے کیوں کہا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی، افسوس ہوا اور دل میں رنج ہوا اور کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اب اللہ کا عذاب نہ آئے اور میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ لوگ بولیں گے دیکھا کہاں گیا وہ عذاب، کہاں گئی وہ باتیں. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں. حضرت یونس علیہ السلام اپنے اس علاقے سے نکلے. جب علاقے سے نکلے، آگے ایک سمندر ہے، آگے ایک دریا ہے. اب کشتی پر سوار ہو گئے. جب کشتی پر سوار ہو گئے، آگے گئے تو وہ کشتی اچانک ہلنے لگ گئی، گویا کہ ابھی ڈوب جائے گی. تو اس کشتی میں سوار ایک شخص نے کہا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے. کوئی آدمی اس کشتی کے اندر ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، تو وہ خود ہی اس کشتی سے اتر جائے ورنہ ہم سارے مارے جائیں گے، ورنہ ہم سارے ڈوب جائیں گے. اسی طرح جب کوئی نہیں اترا تو انہوں نے سب لوگوں کے نام پوچھے اور پرچیوں میں سب کے نام لکھے. اس پرچی میں سے ایک پرچی اٹھائی، اس پرچی کے اندر جس کا نام ہوگا اس کو ہم اس سمندر میں پھینک دیں گے. جب اس پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائی، اس پرچی میں نام کیا تھا؟ یونس. کیا نام تھا؟ یونس. حضرت یونس علیہ السلام کا نام وہاں بھی آ گیا. تو پتہ چلا کہ اس شخص کو پھینک دو تاکہ ہم لوگ بچ جائیں. حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے اس پانی میں پھینک دیا. جب پانی میں پھینک دیا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہے، فوراً ان کی زبان پر اللہ پاک نے یہ کلمہ جاری فرما دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تو پاک ہیں، یقیناً میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکلے، سمندر سے بھی نکلے اور واپسی اپنی قوم میں چلے گئے. تو میرے عزیزوں، اللہ پاک ایسی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ہم سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دو شخص تھے. ان میں سے ایک شخص اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا شخص اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. تو جو شخص اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اس نافرمان آدمی کو رات دن کہتا کہ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. گویا کہ وہ جو شخص تھا عابد، عبادت کرنے والا، اس کو اپنی عبادت پر تکبر تھا. اور یہ جو نافرمان شخص تھا، یہ ایک ہی بات کہتا کہ میں عنقریب گناہوں سے توبہ بھی کروں گا اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے انشاءاللہ بخشوائے گی. اللہ کی رحمت انشاءاللہ مجھے ایک دن بخشوائے گی اور میں توبہ بھی کر لوں گا. اسی دوران اس شخص نے جو کہ عبادت گزار تھا، اس نے اللہ کی قسم کھا لی اور کہا قسم ہے مجھے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری نافرمانی کی وجہ سے لازمی جہنم میں ڈالے گا. اب اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی. دونوں کی ایک ہی وقت میں جان نکل گئی. جب جان نکل گئی، دونوں کو عالم برزخ میں اللہ پاک نے سامنے کیا اور اس بندے سے پوچھا جو عبادت گزار تھا کہ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کیوں کہا کہ اللہ پاک آپ کو جہنم میں ڈالے گا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، آپ کو اپنی عبادت پر تکبر تھا کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، اور جو نافرمان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. تو اس شخص کو صرف جہنم کا دروازہ دور سے دکھایا گیا.
اس شخص کو صرف جہنم کا دروازہ دور سے دکھایا گیا اور اس کو لایا گیا. اب وہ شخص جو کہتا تھا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس شخص کو جنت میں ڈال دیا. اور فرمایا کہ یہ شخص جو ہر وقت کہتا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں، اس کے یہی الفاظ، اس کی یہی تمنا، اس کی یہی طلب آج اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئی. اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نافرمان بندو، کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے فرعون کا نام سنا ہے؟ فرعون کا نام تو سنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، جس کا نام تھا فرعون. جس وقت فرعون اپنی بادشاہت پر قائم تھا تو اس دور کے اندر ایک شخص جو کہ راہب تھا، اس نے کہا کہ فرعون ایک وقت آئے گا کہ تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور جو تو یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور وہ شخص جو کہ تیری قوم میں سے ہوگا وہ بچہ ہوگا، پھر وہ بڑا ہو کر تیری اس سلطنت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے سوچا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو زندہ رکھوں گا تو وہ میری حکومت ختم کرے گا. اس نے ایک فوج تیار کی. اس فوج کو یہ حکم جاری کیا کہ جس گھر کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہو، اس کو جان سے مار دو، اس کو جان سے مار دو، کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں رہنا چاہیے. تو فرعون نے ایک فوج تیار کی، جس گھر کے اندر بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا، کوئی لڑکا پیدا ہوتا، وہ فوج والے جا کر اس لڑکے کو قتل کر دیتے. تو ایک وقت آیا، اس راہب نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سارے بچوں کو مارتے رہو گے، اس طرح اگر آپ سارے لڑکوں کو قتل کرتے رہو گے تو پھر حکومت کس پہ کرو گے؟ ایک وقت آئے گا یہ بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو آپ کی حکومت کون سنبھالے گا؟ تو پھر اس نے دوبارہ مشورہ کیا. پھر مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کرتے ہیں اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جس سال وہ لڑکوں کو چھوڑا کرتا تھا، اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور جس سال وہ لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح وہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق فرعون کے محل میں جا کے رکا، اور فرعون کی بیوی نے آ کر اس صندوق میں سے اس بچے کو نکالا، اور اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ. اب فرعون کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے تو کوئی اولاد نہیں تھی. جب فرعون کی بیوی نے دیکھا ہم تو ویسے بھی بے اولاد ہیں اور ہر عورت کو تمنا ہوتی ہے کہ اس کے اولاد ہو، تو اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، قدرتی طور پہ ہمارے گھر کے پاس آ گیا، اس کی تو میں پرورش کروں گی. جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ آ گیا، اس نے اپنی فوج کو کہا اس بچے کو مارو. اب فوج جیسے ہی مارنے کے لیے آئی، جو فرعون کی بیوی تھی وہ سامنے آ گئی اور کہنے لگی اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کو میں پالوں گی، میں اپنے ساتھ رکھوں گی. اب فرعون اپنی بیوی سے مجبور ہو گیا. جب فرعون بیوی سے مجبور ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اس کو تو میں پرورش کر رہا ہوں، یہ میرے خلاف کیسے ہوگا؟ اس کو تو میں پال رہا ہوں، یہ تو میرے خلاف نہیں ہو سکتا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو اس راہب نے کہا کہ یہی بچہ آگے چل کر نبی بنے گا، یہی بچہ آگے چل کر نبی بنے گا اور تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب اس کے بعد سمجھ میں آئی، اس نے کہا میں اس بچے کو آزماتا ہوں، اگر یہ بچہ نبی ہوگا، اگر یہ بچہ نبی ہوگا، کیسے آزماتا ہوں؟ اس نے گرم کوئلے لیے. کیا لیے؟ گرم کوئلے لیے. اور اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ چند دنوں کا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں. اب اس نے کوئلے لیے اور وہ بھوک کی حالت میں ہے. جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، بچے کو تو نہیں پتا اس کے سامنے کیا رکھا ہے، وہ تو ہاتھ مارتا ہے کھانے کے لیے، اور کہنے لگا اگر یہ نبی ہوں گے، اگر یہ نبی ہوں گے تو یہ ان کوئلوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھدار ہوں گے، کیونکہ نبی تو بچپنے سے سمجھدار ہوتے ہیں. تو پتہ چلا اگر یہ نبی ہوں گے تو یہ کوئلوں کو نہیں اٹھائیں گے، اور اگر یہ عام آدمی ہوں گے، اگر یہ کوئی عام بچہ ہوگا تو یہ کوئلے کو اپنے منہ میں رکھ لے گا. تو یہی ہوا، اس نے کوئلے منگوائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی چھوٹے سے ہیں ان کو لے کر آئے. اب جیسے ہی کوئلے سامنے آئے اور یہ بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اب انہوں نے اپنا ہاتھ اس طرف لے جانے لگے، یعنی انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کوئلوں کی طرف نہیں لے کے جا رہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چھوٹا سا ہاتھ کوئلوں کی طرف لے گئے اور کوئلوں سے ہلکا سا کوئلہ اٹھا کر زبان پر رکھ لیا.
موسیٰ علیہ السلام تو نہیں لے کے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ تو کوئلہ ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے. تو لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے، جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے تو وہ تو پھر مار دیتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑا، کوئلہ اٹھوایا اور ہلکا سا زبان پہ رکھوا دیا. فرعون مطمئن ہو گیا، فرعون مطمئن ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ہلکی سی کیا تھی؟ لکنت تھی. جبھی اللہ پاک سے دعا کرتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میں جب بولتا ہوں تو تھوڑا سا میں بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ میری اس زبان کو کھول دے. تو میرے عزیزوں اس کے بعد بہت سارے واقعات ہیں. ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس وقت جوان ہو گئے، نبوت مل گئی، اور فرمایا جاؤ جا کر فرعون کو سمجھاؤ کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور خود کو خدا کہتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں بھائی ہارون اور موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، لیکن نرمی سے بات کرنا. کیسے بات کرنا؟ نرمی سے بات کرنا. ہے کون؟ کافر. ہے کون؟ اللہ کا دشمن. ہے کون؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا. لیکن اللہ کی محبت دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. نرمی کا کیا مطلب ہے؟ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کو جا کر کہنا کہ تو نے 450 سال، کتنے سال؟ 450 سال اللہ کی نافرمانی کی. آج تو 450 سال کا ہو گیا، تو اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کی بغاوت کرتا ہے. تو ایسا کر تیرے 450 سال کے گناہ معاف کر دے گا وہ اللہ. صرف 1 سال اللہ کی عبادت کر لے. کتنے سال؟ صرف 1 سال اللہ کی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے 450 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا چل تو 1 سال نہیں کر سکتا، 6 مہینے اللہ کی عبادت کر لے، اللہ پاک تیرے 450 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا چل اگر تو 6 مہینے بھی عبادت نہیں کر سکتا، 1 مہینے ہی کر لے، 1 مہینے ہی اللہ کو اللہ مان لے، اللہ کی فرما برداری کر لے، اللہ پاک تیرے 450 سال کے گناہ معاف کر دے گے. اس کے بعد فرمایا چل تو اگر 1 دن بھی نہیں کر سکتا، چل اگر تو 1 دن بھی نہیں کر سکتا، 1 گھنٹے اللہ کی عبادت کر لے، 1 گھنٹے اللہ کو مان لے، اللہ پاک تیرے 450 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا تو 1 گھنٹے بھی نہیں کر سکتا، چل ایسا کر لے 1 گھنٹے نہیں 1 منٹ کے لیے تو اللہ کو اللہ مان لے، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں مان سکتا تو ایسا کر صرف زبان سے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نرمی دکھائی، کیسی نرمی؟ 450 سال کی نافرمانی، اللہ پاک صرف 1 زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ پاک سب کچھ معاف کر دے گا. لیکن اس فرعون نے یہ بات بھی نہیں مانی، یہ بات بھی نہیں مانی، اور مزید ان کا دشمن بن گیا اور کہنے لگا کہ جادوگروں کو لے کر آؤ. بہت سارے جادوگروں کو لایا گیا، کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے. بہت سارے جادوگروں کو، دنیا کے جادوگروں کو جمع کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا اگر تو اللہ کا رسول ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو چل میرے جادوگروں کا مقابلہ کر، چل میرے جادوگروں کا مقابلہ کر. اگر یہ جادوگر ہار گئے تو میں تجھے اللہ کا نبی مان لوں گا اور میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا. سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف ساری دنیا کے جادوگر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو اپنا اپنا جادو، کون کیسا جادو کرتا ہے. انہوں نے اپنے اپنے جادو کے جواہرات دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے، اب آپ اس کو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی. وہ جو جادوگروں کے جادو تھے جو کہ اژدھا کی صورت میں یوں دکھ رہے تھے، وہ لاٹھی تمام اژدھاؤں کو کھا گئی، وہ لاٹھی تمام اژدھاؤں کو کھا گئی. اب جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے فن میں ماہر تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے. جادو تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر. فرعون نے دیکھا کہ میرے سارے جادوگر میرے باغی بن گئے،
فرعون نے دیکھا میرے سارے جادوگر میرے باغی بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا کہ اے فرعون اگر اب بھی تو نے اللہ کی نہیں مانی تو اسی عصا سے میں تجھے آج مار دوں گا, اسی لاٹھی سے میں آج تجھے مار دوں گا. فرعون بھاگا. فرعون بھاگنے کے بعد اپنے محل میں گھس گیا اور وہاں سے جا کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے مہلت دے, اے موسیٰ مجھے مہلت دے, میں تیری بات کو سوچتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ اس کو مہلت دے دو, اے موسیٰ اس کو مہلت دے دو. وہ کس کے لیے مہلت اللہ دلوا رہے ہیں؟ ایک نافرمان کے لیے, ایک نافرمان کے لیے. فرعون اللہ کا نافرمان تھا, اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے مزید مہلت دے دی, مزید ٹائم دے دیا. لیکن چونکہ وہ سرکش تھا, اس نے دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازشیں کرنے لگا. اس کے بعد آگے کا واقعہ کہ کس طریقے سے وہ اپنی فوج لے کر نکلا, کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ آیا. وہ دریائے نیل 12 راستے نکل گئے, 12 قبیلے وہاں سے گزر گئے اور فرعون جب آیا اسی سمندر کے اندر, اسی دریائے نیل کے اندر وہ غرق ہو کے مر گیا. تو میرے عزیزوں اللہ پاک فرعون سے بھی محبت کرتے تھے کہ کاش کہ یہ مان لے, کاش کہ یہ مان لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک مرتبہ اس دریائے نیل کے اندر پانی ختم ہو گیا, اس دریائے نیل کے اندر پانی ختم ہو گیا. اب فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا, فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. تو لوگوں نے کہا تو کیسا خدا ہے, تو کیسا خدا ہے, آج دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور تو ایسا خدا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں لا سکتا. تو کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کل ہم چلیں گے اور جا کر پانی کا بندوبست کریں گے. سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا, دریائے نیل کے پاس کھڑا کر دیا اور خود ایک ویرانیت میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ ایک ویرانیت میں چلا گیا جہاں کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا تھا. وہاں پر جا کر وہ سجدے میں گر گیا. فرعون سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اے اللہ آپ سچے ہیں میں جھوٹا ہوں, آپ اصل رب ہے میں جھوٹا ہوں, میں جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے, لیکن یا اللہ مجھے آخرت نہیں چاہیے, مجھے دنیا چاہیے, مجھے آخرت نہیں چاہیے, مجھے دنیا چاہیے. یا اللہ میری عزت رکھ لے, اس دریائے نیل میں پانی کو ڈال دے. اللہ پاک نے اس کی وہ دعا بھی سن لی, اللہ پاک نے اس کی وہ دعا بھی سن لی. وہ دریائے نیل میں پانی آنا شروع ہو گیا. کس کی دعا سنی؟ اس کافر کی, اس نافرمان کی دعا سن لی. تو میری اور آپ کی نہیں سنے گا, میری اور آپ کی نہیں سنے گا. ہم مانگے تو صحیح, ہم اس کی طرف آئے تو صحیح. اس کے بعد اللہ پاک نے وہ دریائے نیل جاری ہو گیا. لیکن چونکہ وہ سرکش تھا, نافرمان تھا, اپنی بات پر اڑا ہوا تھا, ضدی تھا, متکبر تھا اور شیطان کے وسوسوں میں آ چکا تھا, اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. آگے گئے تو ایک اور دشمن بن گیا. آگے گئے کچھ دن کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد ایک اور دشمن بن گیا جس کا نام تھا قارون. کیا نام تھا؟ قارون. ایک دشمن سے جان چھوڑی دوسرا نکل گیا. وہ قارون کہ جس کو اللہ پاک نے اس زمین کے اندر ایسے ایسے خزانے دیے تھے کہ آج بھی اس زمین کے اندر سے خزانے نکلتے ہیں, اور کہنے والے کہتے ہیں قارون کا خزانہ. کیا کہتے ہیں؟ قارون کا خزانہ. پتہ ہے آپ کو قارون کا خزانہ زمین سے کیوں نکلتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا ایسا دشمن تھا, وہ اللہ کا نافرمان تھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تھے. اس نے ایک دن سوچا کہ میں موسیٰ کو ذلیل کرتا ہوں, موسیٰ کو ذلیل کرتا ہوں. اس نے اپنے علاقے کی ایک خوبصورت خاتون کو بلایا, ایک خوبصورت عورت کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, میں آپ کو ایک خوبصورت زندگی دوں گا اگر آپ ان تمام لوگوں کے سامنے, بڑے بڑے سرداروں کے سامنے موسیٰ پر یہ تہمت لگا دو کہ موسیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا. کیا کہا اس نے قارون نے کہ آپ نے تمام سرداروں کے سامنے, تمام بڑے لوگوں کے سامنے, ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کیا کہنا ہے کہ موسیٰ نے غلط کام کیا ہے اور میرے ساتھ موسیٰ نے یہ غلط کام کیا ہے. اب وہ عورت تیار ہو گئی. جب وہ عورت تیار ہو گئی, تمام بڑے بڑے سردار موجود ہیں, تمام بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, ساری دنیا کے اس وقت کے انسان موجود ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس قارون نے بلایا. قارون ایک طرف بیٹھا ہوا ہے, سردار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خاتون آتی ہے. اب قارون تو اس انتظار میں ہے کہ یہ خاتون اب تہمت لگائے گی, یہ تہمت لگائے گی اور میں موسیٰ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھوں گا. جب اس عورت کو لایا گیا, وہ عورت آئی, وہ عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا, اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا. اب وہ تو جھوٹ بولنا چاہ رہی تھی, اللہ پاک نے اس عورت کو ہدایت دے دی,
اللہ پاک نے اس عورت کو ہدایت دے دی، خوف خدا دل میں آ گیا اور دل میں کہنے لگی کہ اگر آج میں نے اس پر تہمت لگا دی، ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمان بن کے دنیا سے چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا بولنے پر قارون نے کہا تھا، کیا کہا اس نے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے قارون نے کہا تھا کہ آپ نے موسیٰ کو اس طریقے سے ذلیل کروانا ہے اور یہ جھوٹی بات کہنی ہے۔ اب اس نے سب کے سامنے سچ بول دیا۔ جب اس نے سب کے سامنے سچ بولا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت غصہ آیا تو اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوئی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ زمین آپ کے تابع ہے، یہ زمین آپ کے تابع ہے، اگر آپ چاہتے ہو اس زمین کو کوئی حکم دینا تو جو کہو گے وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ نگل جا، اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ نگل جا۔ اب زمین اس قارون کو اس کے محل کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ نیچے لینا شروع ہو گئی۔ گویا کہ جس طرح آدمی دھستا ہے، آدمی جب دھستا ہے تو آہستہ آہستہ دھستا ہے، اب وہ اندر جانا شروع ہوا۔ قارون کہنے لگا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور پکڑ۔ قارون نے کہا موسیٰ معاف کر دے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ اس نے کہا کہ موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک ہی بات کہ زمین اس کو نگل جا، زمین اس کو نگل جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قارون کا محل ختم ہو گیا، قارون زمین کے اندر دفن ہو گیا، تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ قارون نے آپ سے اتنی بار معافی مانگی کہ موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے۔ مجھے قسم ہے میری ذات کی، اگر ایک مرتبہ بھی قارون اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دیتا کہ اے اللہ معاف کر دے تو میں اس کو نکال کے کھڑا کر دیتا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ پاک انسانوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، وہ نافرمانوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آج ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ احباب جمع ہے میرے حال دل کہہ لے، پتہ نہیں پھر یہ دوستہ رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر سنو نہ سنو، تو جو دل میں آیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا اور وہ مہمان مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ کون تھا؟ کافر تھا۔ اور مہمان آیا، اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر؟ اس مہمان نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو کافر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کافروں کو کھانا نہیں کھلاتا، میں کافروں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اب جب اس نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے اور وہ کھڑا ہوا جانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہنے لگے، وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اے میرے دوست، وہ نافرمان تو میرا تھا، وہ نافرمان تو میرا تھا، وہ اس نے میری نافرمانی کی تھی، ہم نے کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا، تو آپ نے اس کا کھانا کیوں بند کیا؟ اللہ پاک اس کافر کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اپنے خلیل کو وہی بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں؟ اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے توبہ کر لو، آ جاؤ مجھ سے دوستی کر لو۔ اسی طرح میرے عزیزوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بارشیں بند ہو گئی، ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی۔ اب جب بارش نہیں ہوگی تو زمین میں کچھ اناج ہی نہیں اگے گا، جب اناج نہیں اگے گا تو کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ بارشیں فرما دے، بارشیں نازل فرما دے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک مجھے یاد نہیں کیا، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہو پہلے آپ کی قوم سے نکل جائے، اس کے بعد بارش ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کون ہے وہ بدبخت کہ جو ہماری اس قوم کے اندر موجود ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ ہماری اس قوم سے نکل جائے، ہمارے اس مجمع سے نکل جائے۔ اب سارا مجمع کھڑا ہوا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔
ابھی کوئی نکلا نہیں، بارش ہونا شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ ابھی تو کوئی بھی نہیں نکلا، ابھی تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ پوچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس کا نام ہی بتا دے، یا اللہ اس کا نام ہی بتا دے، کون ہے وہ بندہ؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جس وقت وہ میرا نافرمان تھا، جس وقت وہ میرا نافرمان تھا، میں نے تو اس وقت آپ کو نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست ہے تو میں کیسے نام بتا دوں؟ تو اللہ پاک ایسے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ایسے پردہ فرمانے والے ہیں، ایسے ہمارے گناہوں کو چھپانے والے ہیں۔ اگر آج اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو آج میں آپ کے برابر میں نہ بیٹھوں، نہ آپ میرے برابر میں بیٹھو، کیونکہ ہر کوئی اس وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح آخری بات میرے عزیزوں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو کہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، لوگ اس سے پریشان تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو وہ تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو علاقے والوں نے سوچا کہ اس نوجوان کو اپنے علاقے سے نکال دو، جیسا آج بھی ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہو تو لوگ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ جب اس کو اس کے علاقے سے نکال دیا تو وہ کھنڈراٹ میں جا کے رہنے لگ گیا، وہیں پر ہی رات دن رہتا، یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کا وقت قریب آ گیا، یہاں تک کہ اس کا مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا اس نے اپنے اللہ کو یاد کر لیا، اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی بھیجی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا ایک دوست وہاں کھنڈراٹ میں مر گیا ہے، جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ اور اس کا جنازہ پڑھو۔ اب جب اس شخص کو لے کر آئے تو لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس کو ہم نے اپنے علاقے سے نکالا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ اکیلا تھا، جس وقت اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، علاقے والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور اب یہ میرا دوست ہے اور اب یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا پھر جنازہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی بھیجی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج آپ ایک دریا کے کنارے پر جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ 3 کشتیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، یعنی 3 کشتی ڈوب جائے گی۔ آپ جا کر وہاں پر اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پر آئے، دیکھا کہ ایک کشتی آتی ہے دور سے۔ موسیٰ علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ اے کشتی والوں سنبھل کے چلو، اے کشتی والوں سنبھل کے چلو۔ کشتی والے بولتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی بری بات ہونے والی ہو، اگر ہمیں یہاں پر موت آنی ہو تو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اور وہ یہ کہہ کر جانے لگے۔ اسی دوران ایک موج آئی اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک اور کشتی آئی، اس کشتی والوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں آگے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو آگے کوئی مسئلہ ہو جائے، ایسا نہ ہو تمہاری کشتی ڈوب جائے۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی، انہوں نے بھی کہا اگر ہماری زندگی اس طرح ختم ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اس کے بعد وہ کشتی والے بھی ڈوب گئے۔ اس کے بعد وہ تیسری کشتی آئی۔ جب وہ تیسری کشتی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی بات بتائی اور کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، آگے سنبھل کے جاؤ۔ تو ان کشتی والوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ہواؤں سے بھی بچا کر دکھائے گا، اللہ پاک ہمیں اس طوفان سے بھی بچا کر دکھائے گا، اللہ پاک ہمیں اس سمندر کے اندر بھی بچا کر دکھائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کشتی والے آ گئے اور سنبھل کر باہر نکل گئے۔ تو اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی۔ کتنی کشتیاں ڈوبیں گی؟ 3 کشتیاں ڈوبیں گی۔ 2 کشتیاں تو ڈوب گئی، ایک بچ گئی، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ان 2 کشتی والوں نے مجھ سے دعا نہیں کی تھی، ان 2 کشتی والوں نے میری رحمت کی طرف نہیں دیکھا تھا، یہ تیسری کشتی والے میری رحمت کے طفیل بچ گئے۔ تو میرا عزیزو، یہ ہے وہ آیت، یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے نافرمان بندوں کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو میرے عزیزو آخری بات یہی کہ آج میں اور آپ یہاں پر گناہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی رات دن گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں سے بھی کرتے ہیں، اپنے جسم سے بھی کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج اس وقت کو غنیمت سمجھے، آج اس وقت کو اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھے اور اللہ پاک سے معافی مانگے۔ تو سب معافی مانگتے ہیں اللہ سے، توبہ کرتے ہیں کہ جو گناہوں کی زندگی گزر گئی یا اللہ اس پر ہم معافی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ہم اللہ پاک کے حکم سے گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً یہ نماز جو ہے برائیوں سے بچاتی ہے، ہر طریقے سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی اور باوضو رہنا ہے۔ نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی، باوضو رہنا ہے۔ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے نا سب؟ اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اس میں جو کبھی بیشی رہ گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔